السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ طالب علم کا قرآن کو سمجھے بغیر ہی دنیا سے چلے جانا بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یعنی ساری عمر علم کے راستے میں انسان رہتا ہے، لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی براہ راست اس کے دل پر اس کے راز اور معنی واقع ہوتے ہیں۔ واللہ مستعان۔ مطلب کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت پڑھا لکھا ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل، اور ساری زندگی پڑھنا پڑھانا اس کا کام ہے، طرح طرح کے علوم و فنون اس سے واقف ہے، لیکن اس نے نہیں پڑھا تو قرآن ہی نہیں پڑھا، نہیں جانا تو قرآن ہی نہیں جانا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کے دل پر اس کا اثر ہوا، اور اس کے بغیر ہی دنیا سے وہ چلا گیا۔ تو آپ سوچئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو انتہائی درجے کے تعلیم یافتہ ہوں، لیکن قرآن کو عربی میں بھی نہ پڑھ سکے ہوں، نہ ہی اس کے معنی کو سمجھتے ہوں، نہ ہی اس کا ان کے دل میں کبھی خیال ہی آیا ہو، نہ کبھی کسی نے خیال اس کو دلایا ہو۔ تو ہم دوسروں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ یہاں پر ضرور لینا چاہیے کہ جتنا وقت میں نے دنیا کی تعلیم کو دیا، جتنا مال میں نے اس میں سے خرچ کیا، جتنے اوقات اس کام کو لگائے، جتنی انرجی اس میں صرف ہوئی، جتنی راتیں دنیا کی تعلیم کے لیے جاگے، اس کے مقابلے میں قرآن کو میں نے کتنا وقت دیا۔ اور اگر اس کا 10واں حصہ بھی دیں تو عام طور پر سب لوگ کہتے ہیں کہ بس اب یہ ہمارے کام سے ہو گیا، مطلب پورا ہو گیا، اب یہ دن رات قرآن ہی اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب کی ایسی ناقدری، حالانکہ ہمیں اپنی زندگی میں اہم اس چیز کو رکھنا چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے کام آنے والی ہے۔ 27واں پارہ۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ ابراہیم نے کہا اے فرشتوں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں گناہ گار لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے۔ یہ کون سا واقعہ کل پیش آ رہا تھا؟ یہ پچھلے واقعے کے ساتھ ہی ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لیکن کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ فرشتے آئے تھے ان کے پاس۔ فرشتے جب ان کے پاس مہمان بن کر آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ کل ہم نے کیا دیکھا تھا؟ بچڑا پکا کے ان کی مہمان نوازی کی تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا اے فرشتوں آپ کا کیا معاملہ ہے، یعنی آپ کس وجہ سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں گناہ گار لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے۔ گناہ گار لوگ کون سے تھے؟ قوم لوط کی طرف، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکے، یعنی ان پر وہ ایسی قوم تھی کہ جس نے ایسے کام کرنا شروع کر دیے تھے کہ جو بہت ہی ذلت امیز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر مٹی کے پتھر پھینکے تھے، یعنی ان مٹی کی بارش کی تھی، پتھروں کی بارش ہوئی تھی، جو حد سے گزرنے والے کے لیے آپ کے رب کی جناب سے نشان زدہ ہے۔ سو ہم نے اس میں جو ایمان والا تھا اسے نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے گھر کے سوا کوئی نہ پایا، یعنی ایک ہی گھرانہ تھا جو مسلمان تھا، باقی سب کفر کی حالت میں تھے، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی ضیافت کا اس پر ذکر کیا گیا، پھر اس کا فرشتوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے خوشخبری بھی دی تھی۔ تو حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل جو تھا بہت نرم تھا،
بہت ہی وہ مہربان انسان تھے، تو ان کو اپنی خوشی بھول گئی جب انہیں پتہ چلا کہ قوم لوط پر یہ عذاب دینے آیا ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے ان کی جو تھی طرفداری کرنا شروع کر دی کہ ان پر عذاب نہ دیں۔ اور ہم نے ان میں سے ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے اسے واضح دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، تو اس نے اپنے اقتدار کی وجہ سے منہ پھیر لیا اور کہا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا۔ اور عاد میں بھی ایک نشانی ہے، جب اس پر ہم نے ایک بے برکت ہوا بھیجی، کسی چیز کو وہ نہ چھوڑتی تھی، وہ جس پر سے بھی گزرتی سے وہ سیدھا ہڈی جیسا بنا دیتی۔ ہواؤں میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے نا، یہ ایسی ہوائیں تھیں کہ ان پر عذاب کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، سو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تو ایک زبردست کڑک نے انہیں جا پکڑا، اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر نہ انہوں نے کسی طرح کھڑے ہونے کی طاقت پائی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، اور یقیناً ہم ہی بلا شبہ وسعت والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا، سو کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، جیسے دن رات، سیاہ سفید، میٹھا کڑوا، مرد عورت، ہر چیز کا جوڑا ہے، تو تاکہ تم سبق حاصل کرو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی دوڑنے سے کیا مراد ہے؟ دو طرح کا دوڑنا ہوتا ہے، ایک بدبخت دوڑنا اور ایک خوشبختی کا دوڑنا۔ بدبخت جو ہے وہ کس کی طرف دوڑتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگتا ہے، اور جو خوش بخت ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ ان دونوں کے بھاگنے میں فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا، مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں۔ آپ ان سے منہ موڑیں کہ آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، اور نصیحت کریں، یقیناً نصیحت میرے ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی جس کے اندر نصیحت قبول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے گا، اس کے دل میں نصیحت جذب ہونے کی کیفیت بھی پیدا ہوگی۔ اگر جس کے دل میں نصیحت نہیں گھر کرے گی تو اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے جنوں انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور ہم کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں؟ ہم جنوں کو کیا کرتے ہیں؟ جنوں کی عبادت بھی کرتے ہیں اکثر لوگ، نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں جنوں کو غیب کا علم حاصل ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی غیب کے علم کا پردہ ہی رکھا ہے جیسے ہم سے رکھا ہے۔ اور انہیں نہیں میں ارادہ رکھتا ان سے رزق کا، اور نہ ہی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یعنی میں نے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، نہیں میں ارادہ رکھتا ان سے رزق کا، اور نہ ہی میں ارادہ رکھتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بلا شبہ اللہ ہی بے حد رزق دینے والا اور طاقت والا نہایت مضبوط ہے۔ یعنی رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی جن اور انسان رزق کسی کو نہیں دے سکتے، نہ جن دینے کی طاقت رکھتے ہیں نہ انسان دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور ہم ایک وقت کا کھانا کھلا کر کیا کہتے ہیں؟ یہ کھانا تو میں نے تمہیں کھلایا۔ یعنی ہم کسی کو ایک نوالا بھی دینے کی طاقت نہیں رکھتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ چنانچہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، بلا شبہ ان کے لیے بھی ان کے دوستوں کے حصے جیسا حصہ ہے۔ چنانچہ وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، پھر بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تباہی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ سورہ طور مکی ہے، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مستور
اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی ایک کتاب کی۔ یعنی طور جو ہے یہ مقدس وادی ہے جہاں پہ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ اور لکھی ہوئی ایک کتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید، اور ایسے کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے، اور آباد گھر کی۔ آباد گھر کون سا ہے؟ بیت المعمور، جہاں پہ 70,000 فرشتے جو ہیں ہر روز نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک دفعہ نماز پڑھ کے وہاں سے نکل گیا اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی، یعنی جو سمندر جوش مارتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان لرزے گا، سخت لرزنا، اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، جو فضول بحث میں اچھل کر کود کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہماری زیادہ مشاغل کون سی ہوتے ہیں؟ فضول بحثیں۔ ہم بیٹھے گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک بات کو لے کر اس پر گھنٹوں بات کرتے رہتے ہیں، بحث پہ بحث، بحث در بحث ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو فضول بحث میں اچھل کود کر رہی ہیں، جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، سخت دھکیلا جائے گا۔ یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ یعنی اس وقت دنیا میں تو کہہ دیا کہ یہ جادو ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب بتاؤ یہ جادو ہے جو تم دیکھتے نہیں تھے؟ وہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے۔ یعنی اس جہنم کی آگ پر چاہے تم صبر کر سکو یا چاہے نہ کر سکو، اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ متقی لوگ بلا شبہ باغوں اور بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کے اوامر پر جو ہے وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو منع کیے ہوئے کام ہیں ان سے منع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تقوی کے لیے خاص دعا کرنی چاہیے۔ کون سی دعا اس کے لیے؟ اللہم انی اسالک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ کون پڑھتا ہے اس کو؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا؟ چلے انشاءاللہ میں آپ کو یہ دعا یاد کرواؤں گی۔ اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے ہیں اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا ہے۔ یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہی لوگ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ خوب مزے سے کھاؤ پیو اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اور صف بصف تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا سفید رنگت اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے۔ ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، اور جو پھل اور گوشت وہ چاہیں گے ہم انہیں زیادہ دیتے رہیں گے۔ اور وہ ایک دوسرے سے جام شراب چھینے چھپٹیں گے، جس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی نہ ہی گناہ میں ڈالنا ہے۔ یعنی دنیا کی شراب کیسی ہے؟ جو بےہودہ گوئی جو ہے وہ زبان پر جاری کر دیتی ہے، لیکن وہ شراب کیسی ہوگی؟ وہ پاکیزہ شراب ہوگی۔ ان کے لیے نوعمر غلام پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یعنی نوجوان غلام وہاں پہ جنتیوں کے لیے ان کی جو ضیافت کے لیے وہاں پہ جو پھر رہے ہوں گے، یعنی جو بھی ان سے مانگا جائے گا وہ ان کو پیش کر رہے ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بلا شبہ ہم پہلے ہی اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بس آپ نصیحت کریں کہ اپنے رب کے فضل سے آپ ہرگز نہ کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں؟ یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر مجنون دیوانہ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے
کہ کسی نہ کسی طرح سے ان پر نعوذ باللہ موت آ جائے گی تو پھر یہ ہم سے ٹل جائیں گے۔ تو آپ کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، پس بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یا ان کی عقل انہیں یہی حکم دیتی ہے، یا وہ لوگ حد ہی سے گزرنے والے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑ لیا، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ چنانچہ اگر وہ سچے ہیں تو جیسے ایک بات ہی بنا کر لے آئیں، کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ یا آسمان و زمین کو انہوں نے پیدا کیا، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہی حکم چلانے والے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ غور سے سنتے ہیں؟ تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ واضح دلیل لائے۔ یعنی غور سے سننے سے مراد کہ عالم بالا کی باتیں غور سے سننا۔ کیا اس کے لیے بیٹیاں اور وہ تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ توان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ وہ لکھتے ہیں؟ یا وہ کسی چال کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا بھی دیکھیں تو کہیں گے طے بطے بادل ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ اس دن کو جا ملے جس میں وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر آج نہیں مانتے تو انشاءاللہ کل وہ جب پکڑے جائیں گے تب وہ مان جائیں گے۔ تو جس دن ان کی اپنی تدبیر ہی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا بلا شبہ ان کے لیے اس آخرت کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ اور اپنے رب کا حکم آنے تک آپ صبر کریں، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیا کریں جب آپ اٹھیں، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں، اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی۔ یعنی فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض، یہ جو سی ہے ستاروں کے جانے کے بعد کی نماز ہے۔ یعنی جب ستارے چلے جاتے ہیں تو فجر کی نماز آ جاتی ہے۔ تو فجر کی 2 سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نماز فجر اور پھر پڑھے گا تو وہ کیا ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ تو بعض لوگ جو ہے رات کا قیام کرتے ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز جو ہے ان کی ختم ہو جاتی ہے، اسکپ ہو جاتی ہے، یعنی وہ ان کو نیند کا غلبہ آ جاتا ہے رات جاگنے کی وجہ سے۔ تو صبح کی جو نماز ہے وہ رات کے قیام سے بھی زیادہ اہم ہے۔ سورہ نجم مکی ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، قسم ہے تارے کی جب وہ گرے تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہے نہ ہی بہکا ہوا ہے۔ یعنی وہی اپنی اور ستاروں کے ساتھ ساتھ ذکر ہے، کیونکہ ستارے آسمان کی زینت ہے اور وہی الہی جو ہے زمین کی زینت ہے، اس لیے ان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے۔ اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کہتا، وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے، اور اس کو نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے تعلیم دی ہے۔ یعنی کون سے فرشتے نے تعلیم دی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے، جو بڑی طاقت والا ہے۔ چنانچہ وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ ہوئی تھی۔ جب دوسری وحی نازل ہوئی تھی اس وقت آسمان اور زمین کے درمیان معلق تھے وہ، اور انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حدیث سے ثابت ہے کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، جس میں سے یاقوت اور موتی جو تھے جھڑ رہے تھے ان کے پروں میں سے۔ تو جبریل پھر وہ قریب آیا، بس پھر اتر آیا، یعنی جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، چنانچہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے زیادہ قریب ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ بھی اس نے وحی کی، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ذرا بھی برابر بھی جھوٹ نہیں بولا، جو انہوں نے دیکھا تھا وہی انہوں نے بیان کیا تھا۔ کیا پھر تم اسے جھگڑتے ہو اس پر جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں
تو وہ جو کفار مکہ ہے اس پر جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس رسول نے ایک مرتبہ اور بھی اسے جبریل اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ کب دیکھا تھا؟ انتہائی حد کی بیری کے پاس، یعنی جب معراج کی رات گئے تھے تو بیری کے پاس جہاں پہ ٹھہرے تھے وہاں پہ جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے، جبکہ سدرہ بیری کو ڈھانپ رہا تھا، اور جو ڈھانپ رہا تھا یعنی بیری کا جو دیکھیں درخت جو ہے جنت میں، یہ وہاں پہ درخت تھا بیری کا جہاں پہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو وہاں پہ رکھا گیا تھا، یہ وہ والا درخت تھا، اور اس کے قریب ہی ساری جو جنت تھی اسی کے پاس رکھا گیا تھا۔ تو بیری کا درخت دیکھیں جنت کا بھی پھل ہے، اور بیری کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیری کو جو ہے اس کے درخت کو کاٹنا نہیں چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا ہی شفا رکھی ہے۔ اور بیری کے درخت سے جو ہے انسان کو مختلف بیماریوں سے نجات میں ملتی ہے، ایون کہ جادو سے بھی نجات ملتی ہے، اور اسی کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، جبکہ سدرہ بیری کو ڈھانپ رہا تھا، اور وہ جو ڈھانپ رہا تھا نگاہ ہی ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی وہ حد سے بڑھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیری کے پاس کھڑا کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خشوع و رضوع کی جو نمازیں ہیں وہی والا خشوع و رضوع بیری کے پاس تھا، یعنی ان کی نگاہ ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ یعنی ہم کہیں نئی جگہ پہ جاتے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کیسا بنا ہے وہ کیسا بنا ہے، یعنی ہر چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو تھی کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکی۔ بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی کچھ بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ لات اور عزیٰ کون ہے؟ بتوں کے نام تھے۔ اور ایک تیسری منات کو، کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور ان کے لیے لڑکیاں؟ تب تو یہ بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے، یہ بت کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم و گمان کے اور جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ بلا شبہ یقیناً ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، یا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، سو آخرت اور دنیا تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے پسند کرے۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بلا شبہ وہ فرشتوں کے عورتوں کے سے نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض اپنے ہی گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ بلا شبہ گمان حق کی جگہ کچھ کام نہیں دے سکتا، چنانچہ ان سے منہ پھیر لو جو تم ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے، دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو یہ ان کے علم کی حد ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب بھی خوب جانتا ہے اس کے راستے سے کون بھٹک گیا، اور وہی خوب جانتا ہے راہ راست پر کون ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے، جنہوں نے عمل کیا، جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے، اور وہ لوگ جس کسی چھوٹے سے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یقیناً بڑا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین پر پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، سو اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا؟ یہ کون تھا؟ ولید بن مغیرہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اسے تھوڑا سا دیا اور رک گیا، یعنی پہلے دیا پھر رک گیا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یا ان باتوں کی اسے خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ابراہیم ایسے تھے جنہوں نے اپنے وفا کا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشیں دی لیکن ہر آزمائش میں وہ پورا اترے، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی ہے، یعنی جو دنیا میں ہم کوشش کر گئے سو کر گئے، اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے جتنے مرضی قرآن پاک کوئی پڑھ لے، جتنی مرضی یاسینیں کوئی پڑھ لے،
وہ نہیں جانے والی سوائے ان اعمال کے جو ہم نے صدقہ جاریہ چھوڑ دیے. یعنی وہ اعمال جو ہم نے دنیا میں کیے وہ ہمارے ساتھ جائیں گے، یا جو ہم نے صدقہ جاریہ چھوڑ دیے. کون سے اعمال؟ جیسے ہم نے کوئی اپنے لیے صدقہ جاریہ، جیسے کسی کو قرآن پڑھا دیا، یا ہماری اولاد، نیک اولاد جس کو ہم نے یہ دینی تعلیم دی اور جو دنیا میں بھی نیکیاں کر رہی ہے، اس کی ہر نیکی کی جو جزا ہے وہ والدین کو بھی پہنچے گی، اور بلا شبہ اس کی کوشش جلد اسے دکھائی دی جائے گی، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ. اور بلا شبہ آپ کے رب تک کی انتہا ہے، اور یہ کہ بے شک کسی نے ہنسایا اور کسی نے رلایا. یعنی خیر و شر، فرد مسرت، غم و حزن کسی جانور کو نہیں ہنساتا. یہ صرف انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹی رکھی ہے کہ وہ ہنستا بھی ہے اور وہ بولتا بھی ہے. اور یہ کہ بے شک اسی نے موت دی، اس نے زندگی دی، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے نر و مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اسی کے ذمہ ہی دوبارہ پیدا کرنا ہے. اور یہ کہ بے شک کسی نے مالدار کیا اور خزانہ بخشا، اور بے شک وہی شیرہ ستارہ کا رب ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا. یعنی یہ جو شیرہ ستارہ تھا یہ کفار مکہ جو اس کی پوجا کیا کرتے تھے. اور سمود کو بھی چنانچہ کسی کو باقی نہ چھوڑا، ان سے پہلے قوم نوح کو، بلا شبہ وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت حد سے بڑے ہوئے تھے. اس نے الٹ جانے والی بستی کو گرا دیا، سو اس نے ڈھانپ دیا اسے جس سے ڈھانپا. بس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں آپ شک کرو گے؟ یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے. قریب آنے والی قریب آ گئی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ظاہر کرنے والا نہیں. تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غافل ہو؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو. یعنی جو سامدون جو ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسے غافل لوگ ہوتے ہیں جو گیت گانوں اور غفلت کی محفلوں میں زیادہ جو ہے ٹائم گزارتے ہیں. گیت گانا جو ہے ہمیں کس سے غافل کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، دنیا کی رونقوں میں جو ہے وہ گما چھوڑتا ہے. تو اس لیے یہ سامدون اس کو کہا گیا. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو. سورہ قمر مکی ہے، اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. بہت قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے تو منہ موڑ جاتے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ انہوں نے کفار مکہ نے معجزہ مانگا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا گیا تھا کہ چاند کو ان کے سامنے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور انہوں نے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس کا انکار کیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے. یعنی اس کو بھی جادو کا نام دے دیا گیا. انہوں نے جھٹلایا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے. یعنی خواہش نفس جو ہے بھلائی کو سمجھنے نہیں دیتا. اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی جن میں نصیحت ہے، کامل دانائی کی بات ہے، پھر بھی تنبیہات انہیں فائدہ نہیں دیتی. چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں. جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہیں. یعنی اچھل اچھل کر قبروں سے باہر آئیں گی، چاہے قبروں کے تہوں میں کیوں نہ موجود ہو. تب بھی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پکارے گا تو وہ قبروں کی تہوں میں سے بھی باہر آئیں گی. جیسے زمین کے اندر سے ٹڈیاں نکلتی ہیں، اسی طرح انسان باہر آئیں گے. گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے. کافر کریں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے. یعنی مومنوں کے لیے وہ دن اللہ تعالیٰ آسان بنا دے گا، جبکہ کافروں کے لیے وہ دن بہت ہی مشقت والا اور بہت ہی جگہ گھبراہٹوں والا ہوگا. اور حالانکہ اس کی مقدار جو ہے 50,000 سال کی ایک دن کی ہوگی، لیکن مومنوں کے لیے ایسے وہ دن گزرے گا جیسے صبح سے لے کے شام تک بس. لیکن مومنوں کے جو کافر ہوں گے ان کے لیے بہت بھاری دن ہوگا وہ والا. ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے، اور اسے
جھڑکا گیا تو اس نے اپنے رب کو پکارا، میں بے بس ہوں، سو تم بدلہ لے لے۔ چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیے جو زور سے برسنے والے تھا، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا، تو اس کام پر جو طے ہو چکا تھا سارا پانی مل گیا۔ اور نوح کو ہم نے کیلوں اور تختوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً اس کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اور یقیناً ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر تند و تیز ہوا بھیج دی، اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ڈرانا ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑے گا جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا، بس انہوں نے کہا کیا ہم ہی میں سے ایک انسان ہو، ہم اس کے پیچھے چلیں، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان میں سے اس پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ وہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ جلدی کل وہ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ یقیناً ہم ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، چنانچہ آپ انتظار کریں اور اچھی طرح صبر کریں۔ اونٹنی کس میں بھیجی گئی تھی؟ کون سے نبی تھے جن کی قوم میں بھیجی؟ حضرت صالح علیہ السلام کے میں۔ اور انہیں بتا دیں کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک کے پینے کی باری حاضر کی گئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے اسے پکڑا، بس اس نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ بلا شبہ ہم نے ایک ہی چنگاڑ بھیجی، چنانچہ وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کر رہ گئے۔ یہ جیسے باڑ لگی ہو لیکن اس کو کوئی روند کر چلا گیا ہو، ایسے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پڑھنے والے کے لیے آسان کر دیا، اور جو اس کو پڑھنا ہی نہ چاہتا ہو، اس کو سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو، تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے یہ مشکل ہی ہے۔ تو لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، یقیناً ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، آل لوط کے سوا ہم نے اس کو سحری کے وقت بچا لیا، اپنی جانب سے فضل کر کے بچایا ہے۔ ہم ایسے ہی ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، یعنی ان کو اندھا کر دیا۔ سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور صبح سویرے ہی ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے ان پر حملہ کر دیا۔ سو اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری سب نشانی کو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، سب پر غالب بےحد قدرت والے کی طرح پکڑنا۔ کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ یہ تمہاری اگلی کتابوں میں معافی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لے کر رہنے والے جماعت ہیں، یعنی کوئی اور تم پر غالب نہ آ سکے گا۔ اس آیت میں قریش مکہ کو ڈانٹا گیا ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ جلدی اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، قیامت زیادہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ہے۔ بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ چکھو آگ کا چھونا۔ ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، اور ہمارا حکم ایک ہی بار پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے جیسی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور ہر وہ چیز جو دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے دفتر کون سے دفتر ہیں؟ جہاں انسانوں کے اعمال نامے لکھے گئے ہیں۔ بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلسیں ہوں گی، اور بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ یہ کون سا بادشاہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ سورہ رحمان مدنی ہے، اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ہمیں بھی آج کے قرآن پاک کی تعلیم ہمارے پاس ہے تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ ہماری اپنی کوششوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھے گا تو ہم اس کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو تعلیم دی تھی اس کی؟ فرشتوں میں سے سب سے معتبر فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام کو تعلیم دی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو دی؟ صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ ہم تک اب پہنچی ہے۔ تو اس نے انسان کو پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ تو اسے بولنا بھی سکھایا۔ دیکھیں بولنا کس نے سکھایا ہمیں؟ دیکھیں ہر ایک جو علاقہ ہے ہر جگہ کی زبان فرق ہے۔ ہم کسی علاقے کی زبان ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبانیں ہیں نا۔ تو سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی کہ تم ناپ تول میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ اکثر دکانداروں سے کوئی چیز لے کر آئیں تو ناپ میں کم لگ رہی ہوتی ہے، آدھا کلو یا کلو لے کر آئیں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے وہ جیسے تول میں کم ہے۔ تو انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو اور ناپ تول میں گھاٹا نہ دو۔ زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، یعنی ساری مخلوقات کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ اس لیے ریسورس کو اس طرح سے استعمال کرو کہ وہ دوسروں کے لیے بھی ہوں۔ یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے تمام مخلوقات کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کہ صرف انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو چیز استعمال کرو ایک قدر ایک اندازے کے مطابق استعمال کرو جتنی آپ کو ضرورت ہے، تاکہ اسے دوسری مخلوقات بھی اسے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت غلافوں میں خوشوں پر ہیں، اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے کھانوں میں سے سب سے پہلے کون سے کھانے کا ذکر کیا ہے؟ پھل کا ذکر کیا، سب سے پہلے پھل کا ذکر کیا، کیونکہ یہ کھانوں میں سب سے اچھا پھل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت میں نے جنوں پر پڑھی تو وہ تم میں سے زیادہ اچھا جواب دیتے تھے، اور اس آیت پر جب کہا جاتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن کیا کہتے تھے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم تمہاری کسی بھی نعمت کا، دی ہوئی نعمت کا ناشکری نہیں کرتے بلکہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اگر یہ عربی میں نہ آئے تو اس آیت پہ یہ ضرور کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ تو اس نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری جیسی تھی، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جنوں ان تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کسی کو بھی نہیں۔ دونوں مشرقوں کا وہی رب ہے، دونوں مغربوں کا وہی رب ہے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کہیں کسی کو بھی نہیں جھٹلائیں گے۔ دو سمندروں کو اس نے ملا دیا جو ایسے باہم مل جاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان پڑتا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھے، یعنی دو رنگ کا دریا ہے لیکن دونوں آپس میں ملے نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے۔ تو اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کے جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یعنی مونگے مرجان۔ جو اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں پہاڑوں جیسے بلند کھڑے جہاز اسی کے ہیں۔ تو اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
سب اونچی آواز میں کہیں یہ والی بات، جو زمین پر ہے اور ہر ایک چیز فانی ہے، یعنی سب ختم ہو جائے گی، اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان والا، عزت والا ہے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں میں، زمین میں جو بھی ہے سب اسی کے سے مانگ رہا ہے۔ وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نئی شان میں ہے۔ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، ہر پریشانی معاف کرتا ہے، ہر ایک کی جو تمنا ہوتی ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دو بھاری گروہوں، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، یعنی ہم آسمان زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکلو گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے اس کے گناہ کا پوچھا جائے گا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرموں کو ان کی علامت ہی سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، اس کے اور گھولتے گرم پانی کے درمیان میں وہ چکر کھاتے تھے۔ اور پس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باغ رکھے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں ہی بہت شاخوں والے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں، کیا حسن ہوگا دو چشمے بہنے والوں کا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ مسندوں میں تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے تر و تازہ پھل بالکل ہی قریب ہوں گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، یہ ایک ضابطہ ہے، یعنی اصول ہے کہ نیکی کے بدلے میں نیکی اور بدی کے بدلے میں بدی ملے گی، یعنی تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دو کے علاوہ اور بھی دو باغ ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گوری سیاہ آنکھوں والی عورتیں خیموں میں روکی ہوئی ہوں گی، یعنی وہ اپنے خیموں میں رہیں گی، باہر نہیں پھرنا پسند کریں گی۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے انہیں چھوا تک نہ ہوگا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نادر اور نفیس خوبصورت سبز قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، جو بڑی شان والا،
بڑی عزت والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا کام کا آغاز بسم اللہ سے ہو تو وہ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ سورہ واقعہ مکی ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعت الکاذبہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ یعنی اس صورت کا نام واقعہ رکھا گیا ہے کہ یہ لازمی پیش ہونے والی صورت ہے، یعنی یہ واقعہ جو ہے قیامت کی ایک گھڑی کا نام ہے اور یہ ضرور واقعہ ہوگی اور واقعہ ہونے والی قریب ہی ہے۔ تو اس میں سختیاں ہوں گی اور بہت شدید جو ہے وہ وقت ہوگا یہ۔ تو پست کرنے والی، بلند کرنے والی، پست کرنے والی کون سی چیز ہوگی؟ دوزخ، اور بلند کرنے والی جنت۔ جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، چنانچہ وہ اڑتا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے اور تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے۔ دیکھیں پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، کتنے اعلیٰ درجے کے ہتھوڑے ان پر مارے جاتے ہیں، پھر بھی وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے ریت بن جائیں گے اور تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے۔ بس دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ یہ کون سے والے ہوں گے؟ جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے نکلے گئے ہوں گے، اور یہ سارے جنتی ہی ہوں گے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں، بائیں ہاتھ والے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں سائڈ سے نکلنے والے لوگ ہوں گے، اور یہ سب جہنمی ہوں گے۔ اور جو سبقت لے جانے والے ہیں تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں، یعنی سبقت لے جانے والے دائیں ہاتھ والوں سے بھی اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، یعنی جو دنیا میں ہر کام جو ہے سبقت لے جانے والے کا عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ادھر سے فوری عمل کر دیا، نیکیوں میں سبقت کرتے تھے اور لوگوں کی مدد کرنے میں سبقت کرتے تھے۔ یہی لوگ مقرب ہیں، نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہے، پچھلے لوگوں میں سے کم ہے۔ سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ان پر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ریلیکس زندگی، محنت سے خالی، بالکل تکیے لگا کے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں پہ کھانا پینا اور شراب چل رہی ہوگی، ان پر 9 خیز لڑکے چکر لگائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ ان کے غلام اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے ہوں گے، ان پر ان کے پاس چکر لگائیں گے، یعنی ان کی خدمت کے لیے حاضر رہیں گے۔ وہ ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ان پر جاری چشمے کی شراب کے ساغر سرائیاں اور جام پیش کریں گے۔ وہ لڑکے کیا کریں گے؟ ان کو جام پیش کریں گے، سرائیوں میں جام پیش کیا جائے گا۔ اسے نہ وہ سردر میں مبتلا ہوں گے، نہ ہی وہ بہکیں گے۔ وہ کون سی شراب ہوگی؟ یہ دنیا کی شراب سے بالکل ہی اپوزٹ ہوگی۔ ایسی شراب ہوگی نہ انسان بہکے گا، نہ ہی اس کی وجہ سے سر میں درد ہوگا۔ اور پھل بھی جو پسند کریں گے، یعنی کھانوں میں سے جو بھی اس کو پسند آئے گا وہ طلب کرے گا تو وہ اس کے آگے حاضر کر دیا جائے گا۔ اور پرندوں کا گوشت بھی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور گورے جسم سیاہ بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یعنی اتنی خوبصورت اور نرم و نازک وہ عورتیں ہوں گی کہ ایسے جیسے کسی سے چھپا کر رکھا گیا موتی ہوگا۔ ان کاموں کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو دنیا میں جو نیکیاں کرتے تھے، یہ ان باتوں کا انعام ہوگا۔ نہ اس میں وہ بیہودہ گفتگو سنیں گے، نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے سلام ہے۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں، دائیں ہاتھ والے وہ بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے گئے ہوں گے، اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں میں ہوں گے، اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں، اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے، اور کثیر پھلوں میں، نہ ختم ہونے والے نہ روک دیے جانے والے، یعنی جنت کے پھل کو توڑا جائے گا تو اس کی جگہ پر فوری ہی نیا پھل آ جائے گا۔ یعنی دنیا کے جو درخت ہیں ان سے پھل توڑے تو درخت خالی ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کیسے درخت ہوں گے کہ پھلوں سے لبریز ہوں گے، وہ کبھی خالی نہیں ہوں گے۔ اور بلند مسندوں میں بلا شبہ ہم نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، شور کی محبوب ان کی ہم عمر، یعنی جنت والی عورتوں کی جو عمر ہوگی وہ کتنی ہوگی؟
30 یا 33 سال کی ایج ہوگی، یہ جوانی کا عروج ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گے پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ اور پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں۔ بائیں ہاتھ والے وہ انتہائی گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، نہ ہی ٹھنڈا ہے نہ ہی باعزت ہے۔ اس سے پہلے بلا شبہ وہ نعمتوں میں پالے ہوئے تھے، یعنی دنیا کی عیش میں تھے، نمازیں چھوڑتے تھے اور نیکیاں نہیں کرتے تھے، یعنی عیش ہی عیش دنیا میں انہوں نے کی تھی۔ وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ یعنی آخرت کا ان کو یقین ہی نہ تھا۔ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں بلا شبہ پہلے اور پچھلے بھی، یعنی اس سے پہلے اور اس سے پچھلے بھی، ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں۔ پھر بلا شبہ تم ہی اے گمراہ ہو جھٹلانے والوں، یقیناً تھور کا درخت کھانے والے ہیں، یعنی ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا جس کا ایک قطرہ اگر دنیا میں پڑ جائے تو ہر چیز جو ہے وہ جلا دے گا۔ بس اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پر اس پر کھولتے ہوئے پانی سے پینے والے ہو، پر پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پینے والے ہو، یہی ہے اس کی مہمانی بدلے کے دن۔ اور ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے دیکھا کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی کیا کر رہے ہیں یہاں پہ نعمتیں یاد دلائیں گے کہ کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا اور ہم ہرگز عاجز نہیں کرنے والے، یعنی زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے، اس سے کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس شکل میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، یعنی تمہارے چہرے مسخ کر کے بھیانک شکلیں بنا کر اور دوسرے شکلوں والے پیدا کر دیے جائیں۔ اور بلا شبہ یقیناً اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہی ہو، کیوں نہیں تم سبق حاصل کرتے؟ پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بولتے ہو کیا تم ہی اس کو اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ یعنی جو کھیتیاں ہم اگاتے ہیں کیا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ بیج میں سے پودا کبھی بھی نہ نکلے، اگر ہم چاہیں تو ضرور اس کو ریزہ ریزہ کر دے، پھر تم تعجب سے باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ یقیناً ہم پر تو ضرور تاوان ڈال دیا گیا، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے۔ تو کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا کہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی کھاری پانی ہم پی سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ سارے پانی کو کھاری کر دے تو ہم کیا پئیں گے؟ تو کیا تم نے وہ آگ دیکھی جو اسے سلگاتے ہو؟ کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی اگر وہ درخت پیدا ہی نہ ہوتا جس سے ہم آگ جلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ درخت پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم نے پیدا کیا اور ہم نے اسے نصیحت و مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا۔ چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ تسبیحات کر کے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کر کے۔ کون کون سی تسبیحات میں نے بتائی تھی؟ جی، اور سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں نے کیا بتایا تھا؟ نہیں، کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا۔ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو یہ تسبیح لازمی کیا کریں۔ تو الحمدللہ کے بارے میں نے بولا تھا کہ الحمدللہ کہنا جو ہے میزان کو بھر دیتا ہے۔ بس نہیں میں قسم کھاتا تاروں کے گننے کی جگہوں کی، اور یقیناً وہ اگر تم جانتے ہو تو واقعتاً ایک بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی یہ قسم کس پر کھائی گئی ہے؟ قرآن پر۔ یقیناً وہ بلا شبہ قرآن ہے، بڑی عزت والا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو چھپا کر رکھی گئی ہے جسے پاک کیے گئے فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی برتنے والے ہو اور تم اپنا حصہ یہی ٹھہراتے ہو کہ یقیناً تم اسے جھٹلاتے رہو؟
پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. سو کیوں نہیں اگر تم کسی کے محکم نہیں ہو, اگر تم اس میں سچے ہو تو اس جان کو واپس لوٹا لاتے. پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے یعنی سابقین اور اولین میں سے ہیں تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے. اور اگر وہ دائیں ہاتھ والے میں سے ہے تو سلام ہے تجھ پر کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. اگر تو جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہے اور جہنم میں داخل ہو جانا ہے. یقیناً یہی قطعی حق ہے. چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں. سورہ حدید مدنی ہے. اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے. ہر چیز ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب پر غالب ہے, کمال حکمت والا ہے. آسمانوں کی زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. وہی زندہ کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے, وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے, وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی یہ 4 نام ہیں جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. ان چاروں ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل میں وسوسے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. پھر وہ عرش پر بلند ہوا. وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اسے نکلتا ہے, جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے, اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے, اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ کا عرش جو ہے اس سے اوپر ہے. یعنی پہلے جو تھا جب زمین و آسمان بنے تھے تب اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش پانی پر بنایا تھا. پھر جب انسانوں کی تخلیق کی گئی تو اللہ کا عرش جو ہے اب 7ویں آسمان پر ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے, جہاں کہیں بھی چھپا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش پر بیٹھے ہی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اور وہ تمہاری دعائیں بھی وہیں پہ بیٹھا بیٹھا قبول کر رہا ہے. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں. ہر جو کام ہے اس کو کہاں پہ لا کر پیش کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حضور. اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا. چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی تمہاری کسٹڈی میں جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اپنے رزق میں سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور رسول پر ایمان نہیں لاتے, حالانکہ خود رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ, اور یقیناً اگر تم واقعی مومن ہو تو وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا. وہی ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال ہے, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بے حد نرمی کرنے والا نہایت رحم والا ہے. تو تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, حالانکہ آسمان و زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر نہیں ہے. یہی لوگ درجے میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا ہی وعدہ کیا, اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب باخبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے ڈر کر نہ خرچ کرو. یعنی یہ نہ ہو کہ تمہیں خرچ کرتے ہوئے یہ ڈر ہو کہ میں غریب ہو جاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ڈبل بدلہ دیتا ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ کا قرآن میں کئی جگہوں پر آتا ہے. قرض حسنہ وہ قرض ہے جو پاک اور حلال رزق میں سے دیا جائے, اور وہ صدقہ جو انسان خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے, اور وہ خرچ جو کسی کو دے کر اس پر احسان بھی نہ جتلایا جائے.
یہاں کسی کو کوئی اس پر زیادتی کرنا منسوب نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کے لیے بھی خرچ کرنا جو ہے قرض حسنہ ہے. خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ چیزیں جو گھٹیا ہیں یا کم درجے کی ہیں وہ نہ خرچ کی جائیں، وہ نہ دی جائیں، بلکہ اعلیٰ درجے کی جو کوالٹی کی چیزیں ہیں وہ دوسروں کو دی جائیں. تو وہ اسے قرض حسنہ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، تو وہ اسے کئی گنا تک اس کے لیے بڑھا دے گا. اور اسی کے لیے باعزت اجر ہے جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. آج ایسے باغات کی تمہیں خوشخبری ہوگی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں ہمیشہ کے رہائشی ہوں. یہی بڑی کامیابی ہے. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تو تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں. یعنی دیکھیں مومنین کا جو منافقین تھے وہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مومنین کا جو نور ہوگا وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا، جبکہ منافقین جو تھے چونکہ وہ دل میں ایمان نہیں رکھتے تھے، دل میں کفر چھپائے رکھتے تھے، تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے پاس نور ہی نہیں ہوگا. تو وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ رکو تو صحیح، ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں. کیونکہ اس وقت جب پل صراط سے گزرا جائے گا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وہاں پہ ذرا بھی روشنی نہ ہوگی. تو ہر شخص کس روشنی میں جا رہا ہوگا؟ اپنے ایمان کی روشنی میں جا رہا ہوگا. اور کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر کچھ نور تلاش کرو. یعنی اپنے پیچھے کہاں چلے جاؤ؟ یعنی دنیا میں جاؤ، وہاں سے نور لے کر آؤ. چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی. کن کے درمیان؟ مومنوں کے اور منافقین کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا. اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی، اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا. یعنی منافقین پر عذاب مسلط ہو رہا ہوگا. وہ ان کو واضح دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی میں رہے کہ تم نے شک کیا، اور فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اس کے دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا. سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا دوست ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی دیکھیں جس میں جتنا ایمان ہوگا اتنی اس وقت روشنی زیادہ ہوگی. اور سب سے کم درجے کی جو روشنی جس کو دی جائے گی اس کے انگوٹھے پر ہلکی سی لائٹ جل رہی ہوگی، جو کبھی بجھے گی کبھی جلے گی. تو جب وہ لائٹ جلے گی تو اس روشنی میں وہ پل صراط پر چلنا شروع ہو جائے گا. جب وہ روشنی جو ہے وہ مدھم پڑ جائے گی تو وہ رک جائے گا. یعنی یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہوگا. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا اس کے لیے جھک جائے، اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. ان میں سے اکثریت نافرمان ہے. یقین جانو اللہ تعالیٰ ہی زمین کو ان کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی تاکہ تم سمجھو. صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، بلا شبہ وہ ان کو کئی گنا دیا جائے گا. ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے. اور جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ بہت سچے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں. ان کے لیے ان کا اجر ان کا نور ہے. جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں، جہاں لوگ بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل، دل لگی اور زینت اور تمہارا آپس میں فخر کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، جیسے بارش کی مثال کہ اسے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اس کو زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخر میں سخت عذاب بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے. دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے. دوڑو اپنے رب کی مغفرت، اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے. ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے.
کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ ہی تمہاری ذات میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں تو ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے، یعنی جو پہلے لکھا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس سے انسان کا دل اطمینان اور راحت میں ہو جاتا ہے، اور اس کی تقدیر پر جو یقین ہے اس کو اس کا اطمینان دے دیتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، یعنی جو غم کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے تو وہی جو ہے محبت کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ جائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے پرواہ بہت تعریفوں والا ہے۔ نہ خود خرچ کرتے ہیں وہ لوگ، اور نہ ہی وہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتے ہیں، تو خرچ دینے میں ہی خیر ہے۔ تو اس لیے نہ خود خرچ کرنے سے روکیں، نہ ہی دوسروں کو روکا جائے۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی نہیں خرچ کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ تو بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فائد ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بن دے کے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، چنانچہ ان میں سے کوئی ہدایت اختیار کرنے والا تھا اور ان میں سے اکثر نافرمان تھے۔ پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے۔ ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی۔ جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور رحبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں۔ انہوں نے اسے اختیار کر لیا، پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا جیسا کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق تھا۔ تو اس میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کو اجر ان کو عطا کیا، ان میں سے اکثر نافرمان تھے۔ یعنی ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہ کس میں ہے؟ کس کے دین میں رہبانیت ہے؟ عیسائیت میں جو ہے رہبانیت ہے، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دگنا عطا فرمائے گا، وہ تمہیں اپنی ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی روشنی کون سی ہوگی؟ یہ ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت کی روشنی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آخرت کا پل صراط جو ہے اس کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام بھی روشنی ہے، وحی الہی بھی روشنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی روشنی ہے، اور نماز بھی روشنی ہے۔ اور تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور فضل یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنے فضل و کرم کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔